نشست نمبر 104۔ ہم ابھی قسط نمبر 103 پہ بات کر رہے تھے اور ان خطوط کا ذکر ہو رہا تھا جو حضور نے مکتوب گرامی پر متفرق، جس میں حضور کے مکتوب گرامی پہ متفرق رد عمل شائع ہم نے بیان کیا تھا، اور 2 عرب بادشاہوں کا اسلام لانا بھی اس میں شامل ہے۔ ہم گزشتہ نشست میں حضور کے شاہان وقت کے نام مکتوبات گرامی پر بات کر رہے تھے، جن میں سے ہم شاہ نجاشی، شاہ روم، شاہ فارس، شاہ مصر کا ذکر کر چکے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ منظر بن سعدی شاہ بحرین کے نام مکتوب علی، اس خط کو علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے اور اس نے ناصر اسلام قبول کر لیا، بلکہ ہدایت کی درخواست کی۔ اس نے لکھا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا فرمان عالی لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ جن لوگوں نے پسند کیا انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بعض نے ناپسند کیا کہ کیونکہ میری رعیت میں مجوسی یہودی بھی ہے، جب مجھے اس سلسلے میں مزید ہدایت درکار ہے اور درخواست ہے کہ مجھے ہدایت سے نوازیں، لہذا ہم اس کے قبول اسلام کی تفصیل میں جائے بغیر جو خط حضور نے اس کے خط کے جواب میں تحریر کروایا ہے اس کو درج کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی جانب سے منظر بن سعدی کی طرف پر سلام ہو۔ میں تمہارے ساتھ اللہ کی حمد کرتا ہوں، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے و رسول ہیں۔ اما بعد میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ واضح ہو کہ جو شخص بھلائی و خیر خواہی کرے گا اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت و حکم کی پیروی کرے گا اس نے میری اطاعت کی، اور جو ان کے ساتھ خیر خواہی کرے گا اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی۔ نیز میرے قاصدوں نے تمہاری بہت تعریف کی ہے۔ میں نے تمہاری قوم کے بارے میں سفارش قبول کر لی ہے، لہذا مسلمان جس حالت میں بھی ایمان لائیں ان کو اس پہ چھوڑ دو۔ میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا، لہذا انہیں قبول کر لو، اور جب تک تم راہ راست پر رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزول نہیں کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ دینا لازم ہے۔ یہاں اس کے بعد مہر رسالت ثبت ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا جو ہے فرمان نبوی شاہ یمامہ کے نام۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام حوضہ بن علی تھا، جس نے عربوں کے طوائف الملوکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ حصے پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی اور پورے عرب پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کے نام حضور نے یہ خط سلید ابن عمر عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھیجا۔ اس خط کا اردو ترجمہ درج ذیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حوضہ بن علی کی جانب اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اونٹ اور گھوڑے پہنچ سکتے ہیں، لہذا اسلام لے آؤ تو سلامتی پاؤ گے اور تمہیں تمہارے زیر انتظام علاقوں پر برقرار رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد اس پہ بھی مہر رسالت ثبت ہے۔ جب سلید یہ خط لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے بہت ہی عزت و احترام کا معاملہ کیا، مگر چونکہ اس کی قسمت میں اسلام لانا تھا لہذا اس نے جواب بہت ہی غلط دیا۔ کیونکہ وہ تو پورے عرب پہ حکومت کرنے کو خواب دیکھ رہا تھا جو اسلام کی وجہ سے باطل ہوتے نظر آ رہے تھے، لہذا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دنیا داروں کا حصہ معاملہ کرنا چاہا، کہ اس کے جواب سے واضح ہے کہ بجائے اس نے خود کو پوری طرح اسلام میں داخل کرنے کی شرط پیش کر دی کہ مجھے اقتدار اعلیٰ میں حصہ دار بنایا جائے، کیونکہ اسلام میں اقتدار اعلیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ ہے، لہذا کسی نبی سے اس قسم کی توقع تو بڑی بات ہے، ایک عام متقی مسلمان سے بھی ناممکن ہے۔
غوث نے سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعائد کے ساتھ رخصت کیا. اپنی تحریر میں اسلام کے بارے میں یہ بھی کہا کہ جو چیز آپ نے پیش کی ہے وہ بہت اچھی اور میں تابعداری کے لیے تیار ہوں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ کچھ اختیار مجھے بھی دیا جائے، کیونکہ عرب میں اپنی طاقت کا لوہا منوا چکا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو سن کر رد کر دیا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے حضور کو اطلاع دی کہ حوضہ بن علی کا انتقال ہو گیا. پھر حضور نے حاضرین کو یہ بھی خبر دی کہ اس کی قوم سے ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے. اس پر حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ اسے کون قتل کرے گا؟ تو حضور نے جواب دیا کہ تمہارے ساتھی. اور وہ حضور کی حیات میں ہی نمودار ہوا، جو کہ تاریخ میں مسلمہ کذاب کے نام سے جانا جاتا ہے. اس نے اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھ کر خود کو حضور کی نبوت میں شریک ہونے کا دعویٰ کیا اور بعد میں صحابہ کرام کے ہاتھوں حضرت ابو بکر کے دور میں مارا گیا. حاکم دمشق حارث بن ابی شمر غسانی کے نام نامہ مبارک. حضور نے یہ خط شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، جو کہ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے. جب یہ خط حارث بن ابی شمر کے حوالے کیا گیا، اس نے کہا کہ مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے؟ میں تو خود مدینے پر یہ الغار کرنے والا ہوں. وہ قیصر روم کا بازگوشار تھا، لہذا اس کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا. ہم اس کے نام خط کا اردو ترجمہ درج ذیل پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی طرف سے حارث بن ابی ثمر کی طرف. اس شخص پہ سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور تمہارے لیے بادشاہت باقی رہے گی. اس پر بھی مہر رسالت سخت ہے. شاہ امان کے نام حضور کا نام ہے مبارک. یہ خط عمر بن عاص کے حوالے کیا. دراصل اس وقت وہاں دو بھائیوں کی مشترکہ حکومت تھی جو کہ جلندی کے بیٹے تھے، اور اپنے باپ کے انتقال کے بعد دونوں مل کر کاروبار حکومت چلا رہے تھے. ہم اس خط کا اردو ترجمہ بھی ذیل میں پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد بن عبداللہ کی طرف سے جلندی کے دونوں بیٹوں جعفر اور عبد کے نام. اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. اما بعد میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کے لیے اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام سے ڈراؤں اور کفار پر اتمام حجت ہو جائے. اگر تم دونوں اسلام قبول کر لو گے تو تم ہی دونوں کو حاکم اور والی بناؤں گا. اگر تم نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی الغار ہوگی اور تمہیں بادشاہت پر میری نبوت غالب آئے گی. مہر رسالت. عمرو بن عاص نے یہ نامہ مبارک سب سے پہلے چھوٹے بھائی کے پاس پہنچایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ زیادہ صاحب فراست ہے. لیکن اس نے کہا کہ میں اپنے بڑے بھائی جعفر کے پاس لے چلتا ہوں، وہ بزرگ ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے سوال کیا کہ تم کب اسلام قبول کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں نجاشی کے ہاتھ پر. پھر انہوں نے پوچھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا اس کو تخت پر برقرار رکھا. یہ سن کر دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور وہ مسلمان ہو گئے.